اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے 176۔ یہ سورہ نساء ہے سورہ نساء اس کے جو مضامین ہیں انسانی حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہے۔ سب سے شروع میں یتیم بچوں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس کے بعد وراثت کے تعلق سے اہم اس کے جو مسائل ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر نکاح کے مسائل، معاشرتی جو گھریلو خاندانی جو مسائل ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر محرمات نکاح، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر درمیان میں کفر اور شرک کی تردید پر بھی دوسرے بھی مضامین اس میں بیان کیے گئے، توحید کو ثابت کیا گیا، اور پھر منافقین کے خباثتوں کو بھی ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ منافقوں اور اسی طرح یہودیوں کے اعتراضات، مطالبات، اس کے جوابات بھی دیے گئے۔ اس سورت کے 11 اور 12 آیت نمبر میں وراثت کا مسئلہ بیان ہوا تھا تفصیل کے ساتھ۔ سیدھا بیٹھنے والا او مونے اوتو پویتو ورنگ مونے اوتو پویتو ورنگ اوڑے ورنگنڈ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ತು ಪೋಯ್ತು ورنگ ಇದು ورنگರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಲ್ಲಿ ہوا انہیں ابھی بھی نیند میں تھے، سمجھ میں آلے کہ نہیں ایسا کیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں میری بات خراب لگتی ہے لوگوں کو۔ یہاں بیٹھو، میں وہاں بیٹھتا ہوں، سب سمجھ میں آتا ہے۔ بولے تو کیا بولتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ اٹھا کر کے بچوں کو لے کے نماز پڑھے، بول کے بولتے کہاں کو جوڑ دے۔ اچھا ہے نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو وراثت کا اس میں مسئلہ بیان ہوا تھا، اس میں کلالہ کا ذکر آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کلالہ۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد یا عورت کلالہ کی صورت میں ان کی وراثت تقسیم کی جائے تو کیسے تقسیم کی جائے، وہاں پر بیان ہوا تھا، لیکن اس کا ایک اہم جز، ایک اہم پارٹ بیان ہونے سے رہ گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری آیت میں بیان کیا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ آخری آیت وراثت کے مسئلے پر مشتمل ہے۔ ابھی کلالہ کسے بول کے آپ سوال کریں، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جب مرتا ہے یا مرتی ہے تو اس کی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو، اصول بھی نہیں، فروع بھی نہیں۔ ماں باپ کا مطلب اوپر دادا دادی بھی نہیں، ادھر بچے نہیں کا مطلب بچے کے بچے بھی نہیں، سمجھ۔
اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں، سائڈ میں ہے، بھائی بہن ہے، ایسے لوگوں کو کلالہ کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا کلالہ کے حالت میں، مطلب اس کے کوئی اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں، تب 11 اور 12 نمبر آیت میں جو وراثت کا مسئلہ بیان ہوا تھا، اس میں آپ نے سنا کہ اس کے بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں، ایک ہے تو ایک حصہ، چھٹا حصہ ملے گا، پورے جائیداد میں چھٹا حصہ ملے گا، چاہے وہ بہن ہو یا بھائی ہو، سمجھ؟ ایک سے زیادہ ہو بہن بھائی تو پھر ایسے میں ایک ثلث ملے گا، ایک تہائی، 1/3، اس میں آپس میں برابری کا تقسیم کریں گے، یعنی ڈبل سنگل کا رول وہاں نہیں چلے گا، یہ کہا گیا تھا۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، وہاں جو بھائی بہن کا تذکرہ آیا وہ بھائی بہن اخیافی بھائی بہن ہے، حقیقی اور اللتی بھائی بہن نہیں۔ حقیقی اللتی بھائی بہن کا ذکر اس آخری آیت میں، سمجھ رہے؟ اخیافی کسے کہتے؟ ماں شریک بھائی بہن کو، سمجھ رہے؟ ماں شریک بھائی بہن کو اخیافی کہتے ہیں۔ مرنے والا اور یہ زندہ جو بھائی بہن ہیں، ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ماں شریک، یعنی دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک ہو چھٹا حصہ، دو ہو تو ایک تہائی حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا برابر۔ مرد عورت میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، کیونکہ اخیافی بہن بھائی کا وہاں حصہ بیان کیا گیا تھا۔ حقیقی بھائی اللتی بھائی، حقیقی بھائی کا مطلب دونوں کے ماں باپ بھی ایک، دونوں کے باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اس کو حقیقی بھائی بہن ہے۔ اللتی کہتے ہیں باپ ایک ہے دونوں کا، ماں دونوں کا الگ الگ ہے، ان کو اللتی بھائی بہن کو۔ تو یہاں پر اللتی اور حقیقی بھائی بہن کا مسئلہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ؟ اس سے پہلے 12 نمبر آیت میں اخیافی بھائی بہن کا ذکر تھا، ان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہے چھٹا حصہ، دو ہے دو سے زیادہ ہیں، ایک تہائی حصے میں تقسیم کر دیا جائے گا، باقی جو بچتا ہے نا وہ دوسرے اسبا کو ملتا ہے، چاچا ہے، چچرے بھائی بہن ہیں، ان کو سب ملتا ہے۔ حقیقی بھائی بہن اللتی بھائی بہن کا کیا ہے؟ یہاں ہے، ان میں ڈبل سنگل کا رول چلے گا۔ حقیقی بھائی بہن سیم ٹو سیم بیٹا بیٹی کی طرح ہے، جیسا بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل ملتا ہے نا، بالکل اسی طرح حقیقی بھائی بہن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمایا یستفتونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں، یہاں لوگ سے مراد مسلمان ہیں۔ صحابہ اکرام نے کلالہ کے بارے میں پوچھا، کلالہ کے بارے میں تفصیل سے حکم معلوم نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کلالہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یستفتونک، صحابہ پوچھتے ہیں آپ سے، مسئلہ دریافت کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ، پیغمبر آپ کہیے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا فتویٰ دینا ہے، وہ تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں، فتویٰ اسی کو بولتے ہیں، مسئلہ بتانے کا۔ سب سے بڑے اور سب سے پہلے مفتی کون ہی ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم نے مفتیوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ منصب دیا۔ قرآن کے حافظ بھی اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو قرآن حفظ کرتا ہے اسے بھی اللہ اپنے اس صفت کو حافظ قرآن بولتے ہیں، ورنہ حافظ قرآن اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسے یہاں مفتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فتویٰ دیتے ہیں فی الکلالہ، یعنی مسئلہ بتاتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ فرمایا ان امرؤ ہلک، اگر مرد، ہلاک مطلب مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ایک مرد ہے اس کا انتقال ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اولاد نہیں ہے، اور اسی طرح اوپر ماں باپ بھی نہیں ہے۔ کلالہ کے بارے میں اس کو کلالہ بولتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں، اوپر دادا دادی بھی نہیں، نیچے اولاد بھی نہیں۔
لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی ایک بہن ہے، ایک بہن ہے، بھائی نہیں، صرف ایک بہن ہے، مرنے والے صرف ایک بہن ہے، یہ حقیقی بہن ہے۔ اسی طرح اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن نہیں، کیونکہ اخیافی بہن کا مسئلہ 12 نمبر آیت میں بیان ہو چکا ہے۔ تو حقیقی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو ترکے میں وراثت میں اس کو آدھا ملے گا، نصف بولتے آدھا، سمجھ رہے؟ 1 کروڑ چھوڑ کے گیا، 50 لاکھ کی مالک بن جائے گی بہن، سمجھ رہے؟ اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بہن ہے صرف ایک، حقیقی یا اللہ تھی، اس کو آدھا ملے گا، باقی آدھا اور کوئی ہے، جیسے چاچا بھی ہوتا ہے نا، کبھی چاچا بھی رہ سکتا ہے، چاچا کا بیٹا بھی رہ سکتا ہے، یہ سب عصبہ بنتے ہیں، ان کو باقی مل جائے گا۔ چاچا بھی نہیں، چاچا کا بیٹے لوگ بھی نہیں، بیٹیوں کو تو ملتا نہیں، بیٹے لوگ وہ بھی نہیں، سمجھو کہ اخیافی بہن ہے تو اس کو تو ملے گا کتنا؟ 6واں حصہ، ایک سے زیادہ ہے 1/3 حصہ، اور جو بچتا ہے وہ پھر اس کو ملتا ہے، کس کو؟ اسی بہن کو ملتا ہے جسے آدھا ملتا ہے۔ سمجھو اخیافی بھائی بہن بھی نہیں، ادھر چچا کوئی بھی نہیں، پھر اور آدھا بچانا وہ بھی کسے ملتا ہے؟ وہ ایک بہن کو ملتا ہے۔ پورے جائیداد کی مالک ایک بہن بن جاتی ہے، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اوپر ماں باپ بھی نہ ہو، سمجھ رہے؟ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اب مرنے والی عورت ہے، چاہے مرد ہے، کوئی بھی ہو، چھوڑ کے گیا ایک بھائی اور کوئی نہیں، اب یہاں بہن کا مسئلہ ہو گیا، آدھا ملے گا، اب بھائی ہے، مرنے والا کا صرف ایک بھائی ہے اور کوئی نہیں، سمجھ رہے؟ ادھر اولاد بھی نہیں، ادھر ماں باپ بھی نہیں، تو فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر مرد ہے تو پورے جائیداد کا مالک بن جائے گا، سمجھ رہے؟ 1 کروڑ چھوڑ کے گیا، پورا 1 کروڑ کا مالک کون بن جائے گا؟ بھائی بن جائے گا، تو بہن کو آدھا، بھائی کو پورا، سمجھ رہے؟ اگر کوئی باپ مرتا، اس کو کوئی بھی نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں، لیکن ایک بیٹا ہے، تو بیٹا پورے جائیداد کا مالک بنتا کہ نہیں سمجھے؟ بیٹی ہے تو اسے آدھا ملتا کہ نہیں؟ سیم بیٹا بیٹی کی طرح بھائی بہن کا بھی حصہ، ابھی بچے بھی نہیں، ادھر ماں باپ بھی نہیں، بہن ہے آدھا، حقیقی یا اللہ تی، بھائی ہے حقیقی یا اللہ تی، وہ پورے جائیداد کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ بس سمجھ میں کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں حصوں کو۔ فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، سمجھو کہ مرنے والا جو کلالہ تھا اس کی 2 بہنیں ہیں، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں 2 ہو، ایک ہو تو آدھا ملے گا، 2 بہنیں، فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جتنا بھی وہ چھوڑ کے جائے گا، مطلب جائیداد، اس کی وراثت، آستی، اس میں 2 ثلث ملے گا ان 2 بہنوں۔ یہ 2 بہن کہا گیا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، کتنے بھی ہوں، ایک ہو تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، 2/3، 2/3 ملے گا، سمجھ رہے؟ سمجھے؟ 90 لاکھ چھوڑ کے گیا تو اس میں 60 لاکھ کی مالک یہ بن جائے گی، سمجھ رہے؟ 60 لاکھ کی مالک، ابھی 2 ہو، 2 سے زیادہ ہو، ان سب کو وہ 60 لاکھ کو کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا برابر سرابر، اگر 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو 2/3 کی یہ مالک بن جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اب اگر جن کو چھوڑ کے یہ گیا ہے کلالہ، وہ بھائی بہن مکس ہے، بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، یا 2 بھائی ہیں 1 بہن ہے، 1 بھائی ہے 2 بہن ہے، جیسے بھی آپ مان لو، لیکن بہرحال بھائی بہن مکس ہے۔ خالی بہن ہو تو اس کا مسئلہ بھی بیان ہوا، خالی بھائی ہو تو بھی آپ نے سن لیا، ابھی بھائی بہن مکس ہے، فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہاں ڈبل سنگل کا رول چلے گا،
عورت کو جو دیا جاتا ہے اس کا ڈبل مرد کو دیا جائے گا، بہن کو جو دیا جائے گا اس کا ڈبل بھائی کو دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ 3 روپیہ چھوڑ کے گیا تو 2 روپیہ بھائی کا، 1 روپیہ بہن کا. جو بہن کو ملتا ہے نا اس کا ڈبل بھائی کو ملے گا. مرنے والے اگر بھائی بہن سب کو چھوڑ کے گئے، ادھر ماں باپ بھی نہیں ادھر اولاد بھی نہیں، تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ کون سے بھائی بہن ہیں؟ حقیقی اللہتی بھائی بہن ہیں، اخیافی نہیں. ان کا مسئلہ تو اس سے پہلے بیان ہوگا. حقیقی بھائی بہن، اللہتی بھائی بہن کا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ تمہیں یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں، ان تضلوا، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ آپ کو نماز کی تفصیل ملے گی قرآن میں، کیسے نماز پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، نہیں رکوع کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا. حالانکہ یہ اسلام کے پلرز ہیں، اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی گئی، آپ اس کو بیان کرو. لیکن جب معاشرتی مسئلہ بیان ہوا تو اللہ نے کتنا کھول کر کے بیان کیا. اس سے پہلے 11-12 نمبر آیت میں وراثت کے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے. اس میں سے ایک حصہ جو رہ گیا تھا اللہتی اور حقیقی بھائی بہنوں کا کیا حصہ ہے، اس کو اللہ نے اس آخری آیت میں بیان کر دیا. اس طرح وراثت کے جتنے سارے مسائل تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اتنی تفصیل کے ساتھ، ان تضلوا، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. کس کو کتنا دینا اللہ کو معلوم ہے. ہمیں ادھک پرسنگ نہ کرے، اعتراض نہ کرے، وہ کیسا ایسا، وہ کیسا ایسا. اللہ سب کو جانتے ہیں، سب کے دلوں کو جانتے ہیں. سب جو بولتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سب کو اللہ جانتے ہیں. اس لیے جب اللہ حکم دے دے تو اس کو ماننے میں عافیت ہے، اعتراض کرنے میں ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. ہر حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں پورے جانکاری کے ساتھ. سمجھ رہے؟ گورنمنٹ لوگ یہ جو بناتے ہیں کچھ بھی قانون، ان کو کچھ نالج نہیں رہتا ہے. سمجھ رہے؟ بنانے کے بعد پھر پچھتاتے رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کو ایسا مت سمجھو. اللہ کا جو بھی قانون بنتا ہے اللہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. دیکھو آخری آیت ہے سورہ نساء کی، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اور شروع کی آیت میں کیا کہا گیا؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وہاں کمال قدرت کا بیان تھا، یہاں کمال علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کمال درجے کی ہے اور اللہ کا علم بھی کمال درجے کا ہے. تو جو کمال قدرت کا مالک ہو، جو کمال علم کا مالک ہو، وہی کیا ہو سکتا ہے؟ معبود برحق ہو سکتا ہے. اسی کے احکامات پہ عمل کیا جا سکتا ہے. باقی کسی کے اندر نہ قدرت کمال ہے نہ علم کمال ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرے پاس ایسی قدرت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جس دن دعویٰ کرے گا اسی دن وہ بیمار ہو کے پڑے گا. بعد میں ایسا پڑے گا کہ اس کو کوئی اٹھانا بعد میں، یہ دوسروں کیا اٹھائے گا؟ خود ایک بیمار ہو گیا تو کونے میں جا کے پڑ جاتا ہے. کیا دعویٰ کر سکتا ہے انسان؟ کتنا بھی طاقتور ہو، بہرحال اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب قدرت ہے. لیکن اللہ رب العالمین شروع میں کمال قدرت، آخر میں کمال علم کا بیان کرے. تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو کبھی بھی آدمی کے مرنے کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کو کیوں، جو حق جس کو ملنا چاہیے وہ حق اس کو فٹافٹ ملنا چاہیے. اگر اس میں دیری کیا تو دیر کرنے والے سب کے سب گنہگار ہوں. سمجھ رہے؟ ابھی ادھر دفن کر کے ادھر تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تانا مارتے کہ نہیں؟ یہ لوگ کیا ہے یار، کتنے ہرس، یہ جپ رہے تھے، شاید انتظار میں تھے شاید مرنے کا. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھ رہے؟ ادھر کفن دفن ہو گیا، قرض ہے، قرض ادا کرو. اس کے بعد وصیت ہے، وصیت پورا کرو. اور فٹ سے کیا کرو؟ اگر سمجھو کہ ادھر دفن کر کے ادھر انہیں اور ایک ٹپک گیا، سمجھو کیا ہوگا؟ ہوتا ہے ایسا، ٹپکتے ہیں. اس لیے کبھی وراثت کے تقسیم میں دیر نہیں کرنا چاہیے.
آج کتنے کی ایسے جائیداد ہیں جن کو ابھی تک بھی تقسیم نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے جو مرے نا اس کے بعد جن کو ملنا چاہیے نا وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے، اب ان کے بچوں کے بچے ہیں. کیا ہے یہ؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تقسیم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کس کے اندر ہمت ہے کسی کا حق مار کر کے اللہ کے سامنے جانا؟ اللہ کے سامنے یاد دیکھو نماز پڑھتے کس کا حق مار کے، کیسا دل ہوتا رہے گا نہیں نماز پڑھنے کے؟ کس کا حق مار کے، کس کا باقی رکھ کے، کس کو ڈبو کر کے ادھر بڑا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ سب پڑھتا ہے. میں مت پڑھو بولتا نہیں میں، لیکن کیسا دل ہوتا رہے گا؟ اللہ فرما رہے کسی کا حق مت مارو، اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے حق مار کے. حج کرنے کے لیے بھی جاتے، عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے. ارے پہلے تقسیم کرو یار، وراثت تقسیم کرو یار. تم وراثت تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے کتنے بہنیں، کتنی بچیاں، کتنے بھائی وہ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے لیکن پوچھ نہیں سکتے بیچارے. تمہارے پاس پاور اتنا ہے، طاقت اتنا ہے کہ وہ تمہارے سامنے منہ ہلا نہیں سکتے، زبان کھول نہیں سکتے. ایسا کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ان میں سے ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرتا کیا کرنے کا، ان کو ضرورت ہے لیکن بول نہیں سکتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں 11 اور 12 اور یہ آخری آیت، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی، تو سورہ نساء ختم ہوا، اب آئندہ سورہ مائدہ ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.